المنتجبین المنتخبین الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات علی محمد وآل محمد. برادران عزیز و خاران محترم، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ نسبتاً مشہور آیت ہے. سورہ حل عطا قرآن مجید کا 76واں سورہ ہے. بہت مختصر بھی نہیں ہے مگر بہت مفصل بھی نہیں، اور اس سورہ کا پس منظر آپ سب کے ذہن میں موجود ہے کہ آل محمد سے جن آیتوں اور جن سوروں کو ایک خاص تعلق ہے. یوں تو اگر آپ دیکھیں تو پوری کتاب ہم ردیف آل محمد ہے، ہم ردیف اہل بیت کہ پیغمبر اکرم یہ ارشاد فرما چکے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا، اور یہ دونوں کے دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغام قرآن ہے اس کی عملی تجسیم کا نام ہے آل محمد اور اہل بیت. اگر تعلیم کو مجسم دیکھنا ہو تو کردار آل محمد کو دیکھنا ہوگا، اور اس تعلیم کو لفظوں میں دیکھنا ہو تو قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. تو دائرے کے متفق علیہ جو حدیث ہے اس کے ذریعے سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن اور آل محمد ساتھ ساتھ ہیں، وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. پھر پیغمبر اکرم الگ سے بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہیں اور علی قرآن کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک اور جو اس کے افراد ہیں اور ممتاز ہیں، ممیز ہیں، ان کا نام لے کر بھی پیغمبر اکرم نے یہ وضاحت فرما دی. تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید بطور کلی بھی آل محمد کے ساتھ ساتھ ہے اور آل محمد قرآن کے ساتھ ساتھ ہے. مگر پھر کچھ آیتیں اور کچھ سورے ایسے ہیں کہ جن کا ایک خاص تعلق بن جاتا ہے آل محمد کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ سورہ کوثر پیغمبر اکرم کی نسل کے تا قیامت باقی رہنے کا اعلان ہے. ان شانئک هو الابتر، اے حبیب جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہے، وہ بے نسل و بے نشان بلا عقب ہے. آپ کی نسل جو ہے وہ قیامت تک جائے گی. تو ہم جانتے ہیں کہ وہ نسل پیغمبر جس ہستی کے ذریعے سے آگے بڑھی ہے، وہ کوثر کا عملی مصداق وہ جناب خاتون جنت سیدہ عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ہم جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے پورے قرآن کو آل محمد کا ہم ردیف قرار دیا، مگر ایک خاص شان کے ساتھ وہ آیت نازل ہوتی ہے جب چادر میں پنجتن کو جمع کیا گیا تو اعلان ہوا پیغمبر اکرم کی جانب سے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مالک یہ ہیں میرے اہل بیت. تو آپ جانتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے تصدیق بھی ہے، تائید بھی ہے، توثیق بھی ہے، سیکنڈ کیا جا رہا ہے اس اعلان کو اس طرح سے کہ آیت نازل ہوتی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ بس ارادہ پروردگار یہ ہے کہ آل محمد تم سے ہر رجس و نجاست کو دور رکھے اور ویسا پاکیزہ رکھے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے. آپ جانتے ہیں کہ آیہ مباہلہ، اس آیت کو آیہ مباہلہ کہا گیا اسی وجہ سے کہ اس کے اندر مباہلے کا چیلنج موجود تھا، اور پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا. اے حبیب اگر علم آنے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرے تو آپ کے پاس تو علم موجود ہے، تو اب ان سے مباحثے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ سیکھنے کے لیے گفتگو نہیں ہو رہی، یہ سمجھنے کے لیے، یہ فہم و تفہیم کے لیے کوئی مذاکرہ نہیں ہو رہا. اب تو یہ بحث برائے بحث سے زدم زدہ ہے. جب ایسا معاملہ ہے تو اب ان سے کہہ دیجئے کہ مباحثہ نہیں ہوگا. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا. اب ان سے کہیے کہ آ جاؤ، نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا
وابناءکم کہ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم جن کو ہم اپنی نساءنا کی منزل پر سمجھتے ہیں انہیں ہم لے کر آئیں، جن کو تم نساءکم سمجھتے ہو انہیں تم لے آؤ، وانفسنا وانفسکم جن کو ہم اپنا نفس اپنی جان سمجھتے ہیں اسے ہم لے آئیں، اور جن کو تم اپنا نفس اور اپنی جان سمجھتے ہو اسے تم لے آؤ۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کریں؟ نام لینے کی ضرورت نہ تمہیں ہے نہ ہمیں ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، لو لگائیں، دعا کریں اور بد دعا کریں، اور یہ کہیں کہ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین کہ جو جھوٹا ہو اس تک اللہ کی لعنت پہنچ جائے۔ نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، جو جھوٹا ہوگا اس تک لعنت اپنا ٹھکانہ خود تلاش کر لے گی۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آپ جانتے ہیں یہ آیے تطہیر، یہ آیے مباہلہ، اور پھر ہمارے سامنے ایک اور آیت آ جاتی ہے کہ جس کا عنوان ہے آیے مودت، کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے حبیب کہہ دیجئے میں سوال نہیں کرتا، میں طلبگار نہیں ہوں، زحمتیں میں نے برداشت کی ہیں، میری راہ میں کانٹے بچھائے گئے، میری پشت پر غلاظت ڈالی گئی، مجھے مینٹل ٹارچر کیا گیا، مجھے فزیکلی ٹارچر کیا گیا، مجھے پتھر مارے گئے، میرے پیروں سے اتنا خون بہا کہ میرا جوتا خون سے بھر گیا۔ ان تمام تر زحمتوں کے باوجود، ان تمام تر پابندیوں کے بعد اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا مجھے کوئی اجر رسالت درکار ہے تو وہ سن لے کہ کوئی مجھے کیا اجر دے سکتا ہے، میرا اجر میرے پروردگار کے ذمے پر ہے۔ ہاں تم ایک کام ایسا کر سکتے ہو کہ اگر تم ادا کر دو تو میں مان لوں گا کہ تم نے اجر رسالت ادا کر دیا، اور وہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے الا المودۃ فی القربى کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان قرابت داروں سے مودت اور محبت کو اپنے دل میں جگہ دو۔ اگر تمہارے دل میں حرارت مودت آل محمد ہوگی تو میں مان لوں گا کہ تم نے میری رسالت کا اجر ادا کر دیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ ساری آیتیں اور ان آیتوں کے گلدستے میں وہ آیت بھی شامل ہے کہ جس کو ہم نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا عنوان سورہ حل عطا بھی ہے، سورہ دہر بھی ہے اور سورہ انسان بھی ہے۔ یعنی اگر آپ ناموں کے اعتبار سے دیکھیں تو بعض سورے آپ کو ایسے ملیں گے کہ جن کے ایک سے زائد نام ہیں، ان سوروں میں یہ سورہ بھی شامل ہے۔ 31 آیتیں ہیں، اور جو پہلی آیت ہے اس کے اندر یہ سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جن سے ان عناوین کو جو اس سورے کے لیے ٹائٹلز دیے گئے ان کو عکس کیا گیا، ان کو وہاں سے ڈرائیو کیا گیا۔ آپ دیکھیں آیت کے اندر پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ حل عطا علی الانسان، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا تھا لم یکن شیئا مذکورا جب وہ قابل ذکر شیء بھی نہیں تھا۔ یعنی پروردگار عالم نے اس استفہام کے ذریعے سے، بعض مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں پر حل بمعنی قد ہے، یعنی یقیناً انسان پر ایسا وقت آیا کہ جب وہ قابل ذکر شے بھی نہیں تھا، مگر آپ اس کو استفہام ہی کے عنوان سے لیجئے کہ یہ ذہن انسانی کے لیے ایک تحریک ہے، ایک مہمیز ہے، ایک سوچنے کا غور و فکر کا سامان ہے، ایک فوڈ فار تھاٹ ہے کہ تم بحث کرتے ہو خدا کے بارے میں کہ خدا ہے یا نہیں، اگر ہے تو کب سے ہے، کس زمانے سے ہے۔ تو پروردگار عالم نے ایک الگ رخ سے انسانی ذہن کو متوجہ کیا کہ خدا کے بارے میں بعد میں سوال کرنا کہ خدا ہے یا نہیں، اپنے بارے میں سوال کرو کہ کوئی ایسا زمانہ تم پر آیا کہ جب تم قابل ذکر شے بھی نہ تھے۔ اگر تمہیں ایسے زمانے کا پتہ چل جائے، اور یقیناً تمہارا وجدان گواہی دے گا، تمہارا ضمیر گواہی دے گا، تمہارا شناختی کارڈ گواہی دے گا، جو چیخ و پکار کے ساتھ تمہاری تاریخ پیدائش بتا رہا ہے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہر رحم مادر سے پہلے صلب پدر میں، اور صلب پدر سے پہلے عالم ذر میں کوئی ایسا لمحہ تو تھا کہ جب تم قابل ذکر شے بھی نہیں تھے۔ تو جب تم قابل ذکر شے نہیں تھے اور اس بارے میں جانتے ہو کہ تم قابل ذکر شے نہیں تھے، تو کوئی تو ہے کہ جس نے تمہیں قابل ذکر بنایا۔ جب اپنے قابل ذکر ہونے کو سمجھتے ہو کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یوں نہ تھا اور پھر ہوا، تو کوئی ایکس فورس تو ہے کہ جس نے تمہیں قابل ذکر بنا دیا۔ اجمالاً اس ایکس کو پہچاننے کے بعد خدا کے انکار کی تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ جو پہلی آیت ہے، اس پہلی آیت میں بسم اللہ کے فوراً بعد یہ الفاظ استعمال ہوئے، اگرچہ حل عطا یہ سوال ہے اور فعل ہے، مگر اسی فعل کو بطور عنوان ایک پراپر ناؤن کے طور پر اس سورے کا ٹائٹل بنایا گیا۔ ہین من الدہر،
دہر کا لفظ آیا، اس سورے کو کہا گیا سورہ دہر۔ علل انسان، انسان پر کوئی ایسا وقت آیا، لفظ انسان کی وجہ سے اس سورے کو کہا گیا سورۃ الانسان۔ اور آپ دیکھیے گا کہ اس سورے کی وجہ شہرت کیا ہے؟ زمخشری نے شان نزول لکھا کشاف میں، فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر اس شان نزول کو نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی نے در منصور کے اندر اس شان نزول کو بیان کیا، اور دیگر علماء کرام نے اس کو نقل کیا کہ اس کی خاص وہ آیتیں کہ جن میں آل محمد کے فضائل بیان کیے گئے اور پروردگار عالم نے ذکر کیا ہے، ان کا قصیدہ پڑھا ہے، ان کی شان بیان کی ہے۔ یہ آل محمد کے تعلق سے آیتیں خود گواہ ہیں کہ یہ مدینے میں نازل ہونے والا وہ حصہ ہے کہ جس میں آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے۔ مگر آپ غور کیجئے کہ اس بحث سے قطع نظر کہ یہ سورہ مکی ہے، مدنی ہے، کتنا حصہ مدنی ہے، کتنا حصہ مکی ہے، یہ ساری بحثیں اپنی جگہ پر، مگر ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ بہرحال معترفین نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے علم کا مظاہرہ کیا ہے ان اشعار کے ذریعے سے کہ جس میں سورہ العطا کو آل محمد کے تعلق سے انہوں نے یاد کیا ہے۔ میں اور بہت مثالیں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا، مختصر وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت فقہائے اربعہ میں جن کا شمار ہوتا ہے امام شافعی، ان کے اشعار میں کیا عجیب انداز آیا کہ جس میں انہوں نے حل عطا کے لفظ کو انکارپوریٹ کر کے یہ بتایا کہ کوئی مانے یا نہ مانے، مگر اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ یہ سورہ آل محمد کی شان میں نازل ہوا۔ ان کے اشعار کیا ہیں وہ فرماتے ہیں، ذرا سنیے۔ یعنی تفسیر نمونہ کے اندر جناب آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے بھی سورہ حل عطا کے تعارف کو جہاں لکھا ہے، وہاں پر امام شافعی کے ان اشعار کو تحریر کیا ہے اور اس سے استدلال کیا ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیے کہ امام شافعی کئی اشعار کے اندر اپنی عقیدت، اپنی وابستگی جو آل محمد کے ساتھ ہے اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ ان میں یہ اشعار بھی ہیں، یہ 4 مصرے، اور واقعاً بہت خوبصورت اشعار ہیں۔ زمانے کا تذکرہ ہے پہلی آیت میں، اور جناب امام شافعی بھی پہلے مصرے کے اندر زمانے ہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں الا ما و حتی متا، کب تک آخر کب تک، تو زمانے ہی کے بارے میں تو پوچھ رہے ہیں۔ الا ما و حتی متا، کب تک آخر کب تک۔ فرسٹریشن ہے امام شافعی کا، کس بات پر؟ وَآتَبُ فِي حُبِّ هَذَا الْفَتَىٰ، مجھے علی کی محبت پر آخر کب تک معطوب کیا جائے گا؟ کب تک مجھے یہ سننا پڑے گا کہ شافعی علی کا دیوانہ ہے؟ کب تک مجھے یہ سننا پڑے گا کہ علی کا عشق شافعی کے دل میں موجزن ہے؟ کب تک مجھے یہ سنایا جائے گا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں؟ کب تک آخر کب تک؟ وَآتَبُ فِي حُبِّ هَذَا الْفَتَىٰ، اس کی محبت میں مجھے کب تک معطوب کیا جائے گا؟ آپ کو حق ہے کہ میں نے ترجمے میں علی کا نام دیا، مگر امام شافعی کے مصرے میں آپ نے لفظ علی کو محسوس کیا؟ امام شافعی کمال ہے کہ لفظ علی استعمال نہیں کرتے، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں وَآتَبُ فِي حُبِّ هَذَا الْفَتَىٰ، اس فتح کی محبت میں مجھے کب تک معطوب کیا جائے گا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر فتح فے تے اور ہا نہیں ہے، فے تے یا، اور یا کے اوپر کھڑا الف، اور یہ کہاں سے لیا امام شافعی نے مولا کے لیے لفظ فتح؟ یہ کہاں سے لیا؟ یعنی امام شافعی یہ لفظ کسی انسان سے ڈرائیو نہیں کر رہے ہیں، ان کے بھی کانوں میں جناب جبرائیل کی یہ صدا گونج رہی ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو جناب جبرائیل نے احد کے میدان میں قصیدہ پڑھا تھا، جب میدان جنگ کا ورق سادہ ہو چکا تھا اور کوئی دفاع کرنے والا نہیں تھا، تو ایک ہی تھا کہ جو بڑھ کر حملہ کر رہا تھا، اور جب تلوار ٹوٹی ہے تو پروردگار نے اپنی طرف کے مجاہد کے لیے اپنی طرف کا اسلحہ ذوالفقار کی صورت میں نازل کی، اور جب جنگ دیکھی ہے، مجاہدہ دیکھا ہے مولا کائنات کا، تو جناب جبرائیل نے قصیدہ پڑھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اے اللہ کے رسول، اگر کوئی جوان ہے تو علی، اور اگر کوئی تلوار ہے تو ذوالفقار۔ اور یہ تبصرہ بھی جناب جبرائیل کا ان هذه لهي المواسات، اللہ کے رسول یہ ہے غم گساری کہ جس کا مظاہرہ علی کر رہے ہیں، ہمدردی، محبت، اخلاص، غم گساری، یہ ہے مواسات، تو یہ ہے کہ جس کا علی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ پیغمبر زخمی ہیں مگر پیغمبر کے چہرے پر، لبوں پر تبسم آیا اور مسکرا کر کہا کیف لا ہوا منی وانا منہ، کیوں ایسا نہ ہو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔
اور جناب جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے کہا علی آپ سے ہیں، آپ علی سے ہیں، اور میں یہاں اعلان کرتا ہوں انا منکما، میں آپ دونوں سے ہوں، مصطفیٰ سے بھی ہوں، مرتضیٰ سے بھی ہوں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ وہ فرماتے ہیں حل زوجت، میں کیوں کر علی کا دیوانہ نہ ہوں، حل زوجت فاطمہ غیرہ، علی ہیں زہرا کے شوہر، زوج بطول ہیں۔ اور پھر دوسرے مصرے کے اندر جو آخری مصرع ہے، یعنی ان 4 مصروں کے تعلق سے یہ آخری مصرع ہے، تیسرے مصرے میں کہا زہرا کے شوہر ہیں علی ابن ابی طالب، اور چوتھا اور آخری مصرع ہے وفی غیرہ حل اتا، حل اتا، حل اتا کا سورہ علی کے سوا کسی اور کے لیے نازل ہوتا تو میں اس کا بھی دیوانہ ہو جاتا۔ یہ امام شافعی کا اعلان ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ حل اتا فعل کے طور پر اور پھر حل اتا علم کے طور پر، پراپر ناؤن کے طور پر، یہ دونوں معنی میں اس ایک مصرے میں امام شافعی نے استعمال کیا۔ وفی غیرہ حل اتا، حل اتا، ارے حل اتا کا سورہ کسی اور کے لیے حل اتا آیا ہے، کسی اور کے لیے۔ یہ امام شافعی کے یہ 4 مصرے ہیں۔ یہ امام شافعی قدیم علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور جدید دور میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، ان کے یہ اشعار آپ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ وہ بھی گویا یہ اعلان کر رہے ہیں، کوئی مانے نہ مانے مجھ سے پوچھو تو میں مانتا ہوں کہ سورہ حل اتا کس کے لیے نازل ہوا۔ یعنی آپ کیسے بھول سکتے ہیں رموز بے خودی کے وہ اشعار کہ جہاں پر خاتون جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب علامہ اقبال نے یوں تعارف کروایا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ جناب مریم کیا مرتبہ اور مقام ہے اس بانو کا، اس خاتون کا، مادر عیسیٰ کا، مگر عیسیٰ کے تعلق سے انہیں ایک فضیلت اور ایک مرتبہ اور ایک مقام حاصل ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مگر پھر تقابل کہ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، مگر مریم کے مقابلے پر اگر سیدہ عالم کی بات کرو تو مجھ سے پوچھو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہاں اگر ایک نسبت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہیں تو یہاں پر 3 نسبت موجود ہیں۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، یہ بھی دیکھو کہ بیٹی کس کی ہیں، یہ بھی دیکھو کہ ماں کس کی ہیں، یہ بھی دیکھو کہ زوجہ کس کی، یہ بھی دیکھو بیٹی کس کی ہیں، یہ بھی دیکھو ماں کس کی ہے، اور یہ بھی دیکھو کہ زوجہ کس کی ہیں۔ اور آپ غور فرمائیے گا کہ جو سب سیکوینٹ اشعار، ان میں 2 اشعار ہر تعلق سے جناب علامہ اقبال نے وہاں پر بیان کیے ہیں۔ میں ان تمام اشعار کو بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ بانو آن تاجدار حل عطا، مولا کائنات کے تعلق سے جب تعارف کروایا تو پھر حل عطا کو درمیان میں لا کر حوالہ بنا دیا کہ بانو آن تاجدار حل عطا، یہ بیوی وہ ہیں کہ جن کے شوہر وہ ذات ہیں کہ جن کے سر پر حل عطا کا تاج رکھا گیا۔ بانو آن تاجدار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ یہ علی کون ہے تاجدار حل عطا؟ یہ وہی ہیں کہ جن کو مرتضیٰ کہا گیا، مشکل کشا کہا گیا، شیر خدا کہا گیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سورے کے اندر جب پروردگار عالم نے قصیدہ پڑھا تو کس شان سے، یعنی خداوند متعال اس ایفا نظر کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہ ہیں نظر کو پورا کرنے والے۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ میں حسنین کی شفا یابی کے لیے ایک اجابت دعا کا طریقہ جو تعلیم کیا گیا کہ اگر روزے رکھیں تو یقیناً دعا قبول ہوتی ہے۔ آل محمد وہ ہیں کہ جن کا نام لے لو تو دعا قبول ہوتی ہے، مگر ان کے روزوں کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ پہچانو ان کو اور اپنے آپ کو، تم روزے رکھو تو روزے ہوتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں تو سورہ حل عطا نازل ہوتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو پہلی چیز کہ یہ وفائے نظر کرنے والے، نظر کو پورا کرنے والے، یہ خدا کو فراموش کرنے والے نہیں ہیں کہ جب دعا پوری ہو گئی تو کون سی نظر اور کیسی نظر، یہ منت بڑھانا جانتے ہیں۔ تو ان کی شان یہ ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اپنی روٹیاں دے دیتے ہیں، مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مسکین آئے اسے بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، یتیم آئے اسے بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اسیر آ جائے تو اسیر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ کہ بھیک مانگتے ہیں آل محمد کے در پر، اور جناب خاتون جنت کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں ان کی غذا بن جاتی ہے۔ اور پھر ان کے اس جذبے کو پروردگار عالم نے اس طرح سے کوٹ کیا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں تو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا،
ہم تم سے نہ جزا کے طلبگار ہیں، ارے ہم تو تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہتے، کہ اس کی نیت اتنی خالص ہے، اتنی خالص ہے کہ وہ اپنے عمل کو للہیت کے ساتھ اس طرح سے وابستہ کر دیتا کہ جس پر اس نے احسان کیا وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے، بس اس کو نیکی کے ساتھ رخصت کر دیا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ نواں سورہ توبہ بھی جس کو کہتے ہیں، وہاں پر پروردگار عالم نے جنت کے ذکر کے بعد یہ ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا بڑھ کر ہے۔ یعنی یہ جو جنت کا ہم نے ایمان رکھنے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اعلان کیا ہے، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان سب کے مقابلے میں اللہ کی رضا، اللہ کی ذرا سی رضا، اگر اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی حاصل ہو جائے، رضوانون، وہاں پر بھی تنوین ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تقلیل۔ رضوانون اللہ کی رضا نہیں، رضوانون تنوین کے ساتھ، اللہ کی تھوڑی سی رضا بھی اگر حاصل ہو جائے تو وہ پوری جنت سے بڑھ کر ہے، تو پوری جنت سے وہ بڑھ کر ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ اس کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جس کے پاس تھوڑی رضا نہیں ہے، اس نے اپنے نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو خرید لیا، وہ اپنے نفس کو فروخت کر کے مرضی پروردگار کو خرید چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تفسیر کے اندر خدا کی طرف سے شکر گزار ہونے کا مطلب ہوتا ہے قدردانی کرنا، یعنی کہ تمہارا عمل اس قابل ہے کہ اس کی قدردانی کی جائے۔ بس برادران عزیز، 3 دن کی پیاس تو یہاں پر ہے، چوتھے دن جب انتظام ہوا تو پھر اس کے بعد بھوک کا بھی خاتمہ ہوا، مگر یہاں بہرحال پانی موجود، پانی سے افطار ہوا، اور آل محمد وہ ہیں کہ یہ فضائل کے باب میں 3 دن کے بعد چوتھا دن، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو منزل مصائب میں کربلا کے وہ 3 دن، پانی تو 7 کو بند ہو چکا، تو 7، 8 اور 9 یہ 10واں دن چوتھا دن ہے کہ جس میں جہاد مسلسل بھی ہے۔ بے شک یہاں مدینہ منورہ میں اگر آپ دیکھیں تو امیر المومنین مزدوری بھی کر رہے ہیں، گھر سے باہر بھی جا رہے ہیں، مگر وہ دن جو حسین نے دیکھا وہ تو کسی نے نہیں دیکھا۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، حسن مجتبیٰ کا جملہ، جب مسموم ہوئے تھے اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے، اس موقع پر حسین مظلوم آئے، بھیا یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو حسن مجتبیٰ نے کہا بھائی جو بھی ہوا بہت کم ہوا، وہ تو کسی کے ساتھ نہ ہوا نہ ہوگا جو تیرے ساتھ ہونے والا ہے۔ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، وہ دن کسی پر نہ آیا کہ جو تجھ پر آنے والا ہے، اور 3 دن کی بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، عاشور کا دن بھی ہے، اور عاشور کے دن اگر آپ دیکھیں تو قتال بھی ہے، میدان جنگ میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو سمیٹنا بھی ہے، اپنے دوستوں کی لاشوں کو اٹھانا بھی ہے، شہدائے کربلا کو حوصلہ بھی دینا ہے، سہارا بھی دینا ہے، ان کے آنسوؤں کو پوچھنا بھی ہے، اور ان کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر حسرت سے خود آنسو بہانا بھی ہے۔ یہ سب کچھ جس نے دیکھا اس کا نام ہے حسین ابن علی۔ اگر آپ انصافاً دیکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ کربلا کے تعلق سے پیغمبر اکرم کو حسین کی یاد آتی ہے، علی مرتضیٰ کو حسین کا خیال آتا ہے، جناب سیدہ اپنے بیٹے حسین مظلوم کی مظلومیت کو یاد کر کے روتی ہیں، حسن اپنے بھائی کی مظلومیت کو یاد کر کے گریہ کناں ہے۔ مگر اگر حسین سے پوچھا جائے کہ سب تو آپ کو یاد کرتے ہیں، مقتل میں جاتے ہوئے آپ کو بھی کسی کی یاد آئی، تو یقین کیجئے کہ حسین ایک نام لیں گے، سکینہ۔ حسین اس بی بی کا نام لیں گے، سکینہ، کہ مجھے سکینہ کی یاد آتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ سب کو سلام کرنے کے بعد جب حسین مقتل میں جانے لگے تو جو سکینہ کے ساتھ مکالمہ ہے، میر انیس کے اشعار علامہ رشید ترابی کے الفاظ میں ذہن میں گونجنے لگتے ہیں کہ بچی نے رخصت کرتے ہوئے کہا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ وہ کہنے لگی دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس دشت میں گھٹ کر یہ دل افگار، کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اصغر کبھی آج تک آپ کے پاس نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چونک کے روئے، شفقت یہ مجھے پر تھی کہ بے چین نہ ہوئے، یوں پیار کروں جس سے اسے یوں ہاتھ سے کھوئے، جیتے رہے فرزند کے سب لختے جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے
پسر ہیں۔ اور اب حسین مظلوم کہتے ہیں شہ نے کہا بس ضد نہ کرو، باپ کو جانی کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہیں لبے لال یہ ہے تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ حسین گئے مقتل میں اور حملہ کیا، اور جب حملہ کیا تو بڑھ بڑھ کر حملہ کیا، اور یہ کہتے ہوئے حملہ کیا کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا علی اکبر مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی عباس مارا گیا، یہاں تک کہ فرات کے کنارے پہنچ کر رکابوں میں پیر دے کر جب بلند ہوئے تو عباس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں عباس تم نے اپنے بھائی کی جنگ دیکھی؟ لاشا عباس سے کوئی جواب نہ آیا، مگر خیمے کے پاس زینب پکاری مرحبا یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، اگر کوئی داد شجاعت دینے والا نہیں ہے تو یہ آپ کی ماجائی تو موجود ہے۔ حسین زخمی تھے، زخمی ہوتے ہوئے تیروں سے چھلنی جسم کے ساتھ جب گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تو علماء کا جملہ ہے کہ زمانے کے امام نے یہ فریاد کی کہ میرا سلام ہو اس پر کہ جو جب زین سے زمین پر آیا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، ہاتھوں سے زور لگایا، سینے کے تیر پشت سے باہر نکلے، اور اب حسین نے سجدہ آخر میں پیشانی رکھ دی، اے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، مالک میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر۔ یہاں حسین سجدے میں مناجات کر رہے تھے، وہ شمر کا خنجر چلا اور فضاؤں میں آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ یہ تمام مراحل طے ہو گئے، حسین کا لاشا ریزار کربلا پر رکھا ہوا ہے، یہ خیمے جل چکے ہیں، یہ بیویاں لٹ چکی ہیں، اور ایسے میں جناب زینب جب تمام بچوں کو جمع کر رہی تھی تو ایک سکینہ ہے کہ جس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور جناب زینب نے مقتل میں یہ فریاد کی، اے سکینہ کہاں ہو، اے سکینہ کہاں ہو؟ ارے پھوپھی کہتی ہے کہ اب کوئی تماچے نہیں مارے گا، مگر ایک نشیب سی آواز آئی، آہستہ زینب آہستہ، سکینہ میرے سینے پر سو رہی ہے۔ اور جب جناب زینب جا کر دیکھا تو بیدار کر کے کہتی ہے بیٹی تو نے پہچانا کیسے کہ یہ تیرے بابا کا سینہ ہے، سر کٹا ہوا ہے، لباس لوٹا جا چکا ہے؟ وہ بچی کہتی ہے میں بابا کو پکارتے ہوئے مقتل میں فریاد کر رہی تھی، میں کہہ چکی تھی بابا تیرے سینے کے بغیر تیری سکینہ کو نیند نہیں آتی۔ اس بے سر کے لاشے سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیا، اے میری سکینہ آجا میں تیرا منتظر ہوں۔ جناب سکینہ کہتی ہے میں سمجھ گئی یہ میرے بابا کی آواز ہے، اور میں اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی، مجھے نیند آئی۔ ہم ہاتھ جوڑ کر کہیں اے بی بی سکینہ آپ کو اپنے بابا کے سینے پر رخسار رکھنے کے لیے جگہ کیسے مل گئی؟ ارے اتنا زخمی سینہ، تیروں سے چھلنی سینہ، نگینہ انگشتری کے برابر بھی جس جسم پر جو جگہ سالم نہ ہو، اے سکینہ بی بی آپ نے اس سینے پر سونے کے لیے رخسار رکھنے کے لیے جگہ کیسے تلاش کر لی؟ اور اب آخری جملہ علامہ رشید ترابی کا اور مجلس مکمل ہو جائے گی۔ علامہ فرمایا کرتے تھے جناب زینب نے کہا چلو میری سکینہ میرے ساتھ چلو، اس طرح سے رات کو کوئی جنگل میں نہیں سویا کرتا۔ وہ بی بی حسرت کے ساتھ کہتی ہے مگر پھوپھی اماں میرے بابا بھی تو یہیں پر سو رہے ہیں، میں اپنے بابا کو تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتا؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ اس خلیل توسل کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔